بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ الذی لا مانع لحکمہ ولا ناقض لقضائہ، والصلاة والسلام على سید انبیائہ وسند اولیائہ واحبابہ المعارضین لأعدائہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ۔ برادران اسلام اور دینی و یقینی خواہران، سورۃ الکہف کے دروس کا سلسلہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ اور چاریار ٹی وی کی انتظامیہ، خاص طور پر فاضل نوجوان مولانا محمد عمران صاحب حافظہ اللہ تعالی، ان کی کوشش سے آپ چاریار ٹی وی پر ان دروس کو دیکھتے ہیں اور سماعت فرماتے ہیں۔ آج جو آیات بینات تلاوت کی گئی ہیں، ان میں اللہ تعالی جل شانہ احکم الحاکمین فرماتا ہے، نحن نقص علیک نبأہم بالحق، ہم آپ سے ان کا واقعہ ٹھیک ٹھیک بیان کرتے ہیں۔ بلا شبہ
یہ چند جوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے اور ہم نے ان کو ہدایت اور ایمان میں زیادہ مضبوطی عطا فرمائی۔ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ اِذْ قَامُوا، اور ان کے قلوب کو مضبوط اور طاقتور کیا، دلوں میں ثبات عطا فرما دیا اور ربط عطا فرما دیا، اور وہ اپنے ایمان دین کی حفاظت کے لیے کھڑے ہو گئے۔ فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الها لقد قلنا اذا شططا۔ جب وہ کھڑے ہوئے تو انہوں نے کہا کہ ہمارا رب وہ ہے جو آسمانوں کا رب ہے، زمین کا رب ہے، ہم اپنے رب کے علاوہ کسی کی بندگی نہیں کریں گے، معبود نہیں بنائیں گے۔ اللہ اکبر! اگر ہم اس کے علاوہ کسی کو معبود بنائیں اور الہ مانیں تو یہ تو بہت ہی زیادتی والی بات ہے، ظلم والی بات ہے۔ هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلہہ، یہ ہماری قوم کے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے علاوہ ما سوى اللہ کو اپنا الہ بنا لیا ہے، معبود بنا لیا ہے۔ لولا یأتون علیہم بسلطان بین، تو ما سوى اللہ کو معبود اور الہ بنانے کے لیے کوئی دلیل نہیں ان کے پاس۔ لولا یأتون علیہم بسلطان بین، بلا دلیل، کوئی دلیل ایسی واضح کہ جو ان کو گنجائش دیتی جس کے ذریعے وہ اس راستے پر چلتے، کچھ نہیں ان کے پاس، کیوں نہیں لائے؟ فمن اظلم ممن افترى على اللہ کذبا، تو اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹی تہمت لگائے اور جھوٹ کے ساتھ اس کا شریک و سہیم یا اس کے سوا کسی کو معبود و الہ تصور کرے۔ اس سے بڑا جھوٹ کوئی نہیں اور اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں۔ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا۔ اور جب تم ان لوگوں سے اور ان کے معبودوں سے جدا ہو گئے جو انہوں نے معبود بنا رکھے ہیں، تو ہم نے ان کو کہا
ان کو تم چھوڑ چکے ہو اور ان کے معبودوں کو چھوڑ چکے ہو، یعنی اس کے بارے میں جو کچھ وہ عقیدے رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں شرکیہ، تم اس سے الگ ہو گئے ہو، راستہ جدا کر لیا اور اپنے سچے الہ اور معبود کی تم پرستش کرتے ہو اور اس کو اپنا الہ مانتے ہو، تو پھر فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، تو غار میں پناہ لے لو، يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ، تمہارا رب تم پر اپنی رحمت کو پھیلا دے گا اور تمہارے مقصد میں آسانی مہیا فرما دے گا۔ یہ چند نوجوان ہیں جو اپنی بت پرست قوم سے بھاگ کر نکلے ہیں اور ان کا مقصد اپنا ایمان بچانا ہے اور جان بچانا بھی پیش نظر ہے، کیونکہ وہاں جو بادشاہ ہے وہ ظالم بادشاہ ہے اور اس سے ان نوجوانوں کا یہ فیصلہ کہ اپنی جان اور اپنے ایمان کے تحفظ کے لیے اس معاشرے کو اور اس ماحول کو چھوڑ دیں گے، یہ رہتی دنیا تک، قیامت تک کے لیے، اہل حق کے لیے اس میں بہت بڑا درس ہے اور اس میں بہت بڑا معجزہ ہے، نصیحت ہے، ایمان کی قیمت ہے کہ ایمان کتنا قیمتی ہے، جس کے لیے اپنے ماحول کو، اپنے معاشرے کو اور اپنے اعزاء و اقربا کو ایسے حالت میں کہ جب ان کے ساتھ رہنا ایمان کے لیے نقصان کا باعث بن جائے تو ان سے الگ ہونا، یہ ایک مومن گوارا کرتا ہے، لیکن ان کے ساتھ رہنا، ان کی محبتیں حاصل کرنا ایمان کی قیمت پر، اس کو مومن برداشت نہیں کرتا۔ تو ان واقعات میں اللہ تعالیٰ جل شانہ فرماتا ہے کہ امت مسلمہ کے لیے، کیونکہ اس کی وحی ہوئی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف، تو اصحاب کہف کے واقعہ میں جو بھی عبرت ہے، جو بھی نصیحت ہے اور جو چیز اس امت کے لیے مفید ہے، قرآن پاک نے صرف تاریخ کے طور پر نہیں، اس کو ایک واعظ کے طور پر، نصیحت کے طور پر اور ان کے عمل سے، کردار سے اور ان پر اللہ تعالیٰ نے جس طرح رحمت فرمائی ہے، اس کے اندر جو مستقیم مومن ہیں ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے ضمن میں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر، جو مستقیم بندے ہیں جنہوں نے کہا قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، پھر اس پر ڈٹ گئے، ان پر اللہ تعالیٰ جو رحمتیں فرماتا ہے، تو یہ سارا سامان اس تذکرے میں موجود ہے۔ تو اس سورت پاک کو، اس کو جو بیان فرمایا تو یہ ارشاد فرما دیا کہ نبأہم بالحق، درست طریقے سے تحقیق حال کے ساتھ صحیح واقعات کو ہم بیان کرتے ہیں اور اس میں بھی نصیحت کی مفید باتیں ان کا ذکر کرتے ہیں، محض ایک قصہ یا حکایت کے طور پر صرف بیان نہیں کرتے کہ ایک جزیہ اس کا بیان کیا جائے۔ یہ قرآن کریم کا موضوع نہیں ہے۔ قرآن کریم خاص اس مضمون کی طرف اپنے پڑھنے والے کو، قاری قرآن کو اور طالب قرآن کو متوجہ کرتا ہے، جس میں اس کے لیے عمل اور اعتقاد کی نصیحت موجود ہے، موعظہ موجود ہے، جو اس کے عمل و کردار پر ایک روشن اثرات مرتب کرتا ہے، اس کا بیان کیا جاتا ہے۔
فرمایا انہم فتیۃ، چند نوجوان ہیں یہ جو اپنے ظالم مشرک اور بت پرست حاکم سے تنگ آ چکے تھے۔ اس زمانے میں قیصر روم کا تسلط شام تک تھا۔ یہ شخص لوگوں سے زبردستی بت پرستی کراتا اور غیر اللہ کی نام کی قربانیاں کراتا۔ جو اس کے حکم کی خلاف ورزی کرتا اس پر یہ تشدد کرتا، جبر کرتا ملک حکومت کی طرف سے۔ یہی مشہور ہے کہ چند نوجوان اسی ظالم بادشاہ کی سلطنت میں ملک شام میں رہتے تھے، اور جس پہاڑ کی غار میں انہوں نے پناہ لی تھی اس کا نام کئی مفسرین نے جبل قاسیون بتایا، اور وہ بھی اسی علاقہ میں تھا۔ اگرچہ اس بارے میں مختلف روایات ہیں، میں نے گزشتہ دروس میں بھی اس بات کا ذکر کیا تھا۔ ان کی تعداد کیا ہے، ان کے اسماء گرامی کیا ہیں، وہ کس مکان کہاں کس جگہ پر ہے، تو آیات کی روشنی میں معتمد مفسرین نے اس بارے میں جو کچھ لکھا ہے انشاءاللہ تھوڑی تھوڑی اس پر ہم اختصار وقت کے ساتھ روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ یہ چند نوجوان ہیں جو آمنو بربہم، اپنے رب پر پروردگار پر ایمان لائے۔ انہوں نے کفر، شرک اور غیر اللہ کے سامنے اس کو معبود بنانے سے، الہ بنانے سے بیزاری کا اظہار کر دیا اور صحیح دین کو اختیار کر لیا۔ اور یہ سب جانے پہچانے لوگ تھے، باحیثیت تھے اور تعلیم یافتہ تھے، اور اپنی حکومت کے ملازمین میں سے تھے، بلکہ بعض جو ہے حکومت کے جو اعلیٰ عہدیداران تھے، بڑے بیوروکریٹ، ان کی اولادوں میں سے تھے۔ یہ لوگ کسی سفر پر تھے تو وہاں انہیں ایک اللہ کا ولی صالح بندہ مل گیا۔ اس کی صحبت میں بیٹھے تو انہوں نے اس اللہ کے کامل ولی نے اس کی صحبت میں جب بیٹھے تو ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین کے بارے میں تعلیم دی، اور اس کی اللہ کے ولی کی تعلیم سے یہ لوگ انجیل سے واقف ہوئے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین سے واقف ہوئے، اور یہ کفر و شرک کا راستہ چھوڑ کر ایمان کی راہ پہ گامزن ہو گئے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس وقت سریانی زبان جو ہے رائج تھی، اور اس کا رسم الخط عربی تھا۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہندی اور سنسکرت دو الگ الگ زبانیں ہیں، مگر ان کا رسم الخط آپس میں ملتا جلتا ہے۔ اصل انجیل بھی سریانی زبان میں ہی تھی، اور اندازہ کر لیجئے کہ اس وقت دنیا میں سریانی زبان کو جاننے والا کوئی موجود نہیں ہے، اور زبان بھی معدوم ہو چکی ہے۔ اس لیے کہ جس آسمانی دعوت کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تک باقی رکھنا چاہتا ہے، اور جس کو باقی رہنے کے لیے ایک عالمگیر نظام اور آخری نظام کے طور پر جس کتاب کو بھیجا، اس کی حفاظت کا بھی انتظام فرمایا، اس کے رسم الخط کا انتظام فرمایا، اس کی حفاظت کا انتظام فرمایا، اس کے پڑھنے کا اہتمام فرمایا، پڑھنے کے لیے اس کو آسان کیا، اور
جو کتابیں آسمانی ہیں، حق ہیں، رب کی طرف سے ہیں، لیکن ان کو سارے عالمین کے لیے نہیں بنایا اور بہت طویل مدت کے لیے نہیں بنایا، ایک خاص زمانہ کے لیے، ایک خاص ماحول کے لیے، ایک خاص قوم کے لیے بنایا، تو اس کی حفاظت بھی اسی انداز سے فرمائی. یعنی جو حفاظت قرآن کریم کو ملی ہے وہ اور کسی کتاب کو نہیں ملی. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. آج دنیا میں انجیل والی قوم بہت دنیاوی ترقی ان کی جانی پہچانی ہے، لیکن ان کا دین کے ساتھ جو لگاؤ ہے، اپنی کتاب کے ساتھ جو لگاؤ ہے، اس میں جو ان کی کوشش ہے وہ بھی دیکھ لیں کہ آج انجیل کا حافظ دنیا میں کوئی موجود نہیں. اور حافظ کیا ہوتا کہ جب اس کی زبان ہی دنیا میں نہیں رہی. آج اس کے تراجم ہیں، جو بھی پڑھے گا ترجمہ پڑھے گا اس کا. تو سریانی زبان کے وہ جو نام ہے نا، چونکہ یہ انجیل پر ایمان لائے تھے، انجیل کی زبان جو ہے سریانی زبان ہے، تو سریانی زبان میں حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر مفسرین کرام نے سریانی زبان میں ان نوجوانوں کے جو نام ہیں وہ انہوں نے نقل کیے ہیں، جو اس طرح ہیں. اصحاب کہف میں سے ایک بزرگ کا نام یملیخہ ہے، اور ایک بزرگ کا نام مکسل مینا ہے، اور ایک بزرگ کا نام مشلینا ہے، اور چوتھے بزرگ کا نام مرنوش ہے، پانچویں کا نام برنوش ہے، اور چھٹے بزرگ کا نام شازنوش ہے، اور ساتویں بزرگ کا نام مرتوش ہے، اور ان کے کتے کا نام قطمیر، قاف طا میم یا را کے ساتھ یا قطمور تھا. البتہ قدیم مفسرین کرام امام ابن جریر طبری نے یہ 8 نام لکھے ہیں، یعنی ان کے حروف میں اور تھوڑا ادائیگی میں بھی فرق ہے. مکسل مینا، محسمیلینا، یملیخہ، مرتوس، قشوطوس، بیرونوس، دینموس، یتونس، تالوس. عام یہ مشہور ہے کہ یہ 6 نوجوان تھے جو اپنی بستی سے اللہ کی محبت میں اور ایمان کی حفاظت میں اپنے معاشرے کو چھوڑ کر نکلے تھے. 7واں ایک چرواہا تھا جو ان کے ساتھ شامل ہو گیا، اور 8واں ان کا کتا تھا. حقیقت یہ ہے کہ انسانی زندگی میں جوانی کا دور ایسا زمانہ ہے جس میں انسان بہت کچھ کر سکتا ہے. قرآن پاک میں اللہ رب العزت جل وعلا نے انسانی زندگی کے 3 دور بیان فرمائے: بچپن، جوانی اور بڑھاپا. بچپن کا زمانہ ناپختگی کا زمانہ ہوتا ہے، اور انسان ناسمجھی کی وجہ سے کوئی اہم کام انجام نہیں دے سکتا. عموماً بڑھاپا ضعف کا اور کمزوری کا دور ہوتا ہے، اس لیے اس دور میں
انسان کوئی انقلابی قدم نہیں اٹھا سکتا۔ البتہ جوانی کا دور قوت کا دور ہوتا ہے، جس میں انسان انقلابی اقدام کر سکتا ہے، بشرطے کہ اس کا ایمان، اس کا سوچنے کا انداز، اس کا شعور اور اس کی فکر صحیح ہو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر سبقت کے ساتھ ایمان لانے والے بھی نوجوان تھے، جنہوں نے پوری دنیا میں اسلامی انقلاب، دعوت نبوی کو عام کیا اور انقلاب اسلامی برپا کیا۔ اسلام کے بالکل ابتدائی دور میں جو لوگ بڑی عمر کے ایمان لائے، ان کی تعداد 18 یا 30 کے درمیان ملتی ہے۔ اللہ اکبر۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جن 7 آدمیوں کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ عطا فرمائے گا، ان میں شاب نشا فی عبادت اللہ، یعنی وہ نوجوان جس کا جوانی کا وقت اللہ کی عبادت میں گزرا ہے، اللہ تبارک و تعالی جل شانہ اس کا اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائی۔ اور فارسی میں ایک بزرگ شاعر نے یہ کہا، در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری، وقت پیری گرگ ظالم می شود پرہیزگار۔ اللہ کی طرف رجوع کا اصل وقت تو جوانی کا ہی ہوتا ہے، اور یہ شیوا اللہ کے پاک نبیوں کا ہے کہ وہ عین عنفوان شباب میں بھی پاکیزگی، طہارت کا نمونہ ہوتے ہیں، اور نفس و ہوا کے ہر قسم کے حملے سے معصوم ہوتے ہیں اور اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ ان کا یہ شیوا ہے۔ اور جو بندہ جوانی کے عالم میں خدا کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جل شانہ کی طرف رجوع اور انابت لاتا ہے، اس کا ذکر، اس کا فکر، اس کا خوف اپنے دل میں رکھتا ہے، تو وہ تو انبیاء کرام علیہ السلام کی سیرت اور ان کی فطرت مبارکہ پر ہوتا ہے، تو ان کے نقش قدم پر چلتا ہے۔ اور وقت پیری گرگ ظالم می شود پرہیزگار، کہ بوڑھا ہو کر جب دانت گر جاتے ہیں تو پھر تو ظالم بھیڑیا بھی جو ہے نا، اس کو بھی اللہ اللہ کی سوچتی ہے، کیونکہ اس کے بنا پھر وہ کس کو کرنے لائق نہیں رہتا۔ اس لیے کہ کوئی رند ہو، خراباتی ہو یا خرافاتی ہو، کچھ بھی ہو، اس کے لیے بھی تو جوانی ہی درکار ہے نا۔ بڑھاپے میں تو یہ رندی بھی نہیں کر پاتا۔ اس لیے کرنے کی جو عمر ہے نا، اچھائی یا برائی، وہ دور شباب ہے، اور جس نے اپنا شباب بچا لیا، جوانی بچا لی، ہوائے نفس سے، اتباع نفس سے، خواہشات اور شہوات سے اپنا وقت بچا لیا، تو اس کی سیرت پاکیزہ ہو، اس کی فطرت پاکیزہ ہو گئی، تو انبیاء کی سیرتوں کا نمونہ بن گیا۔ ان پر فیض خاص اللہ تعالیٰ جل شانہ کا، انبیاء کی سیرت کا، ان کی فطرت مبارکہ کا وہ مرتسم ہو جاتا ہے اس نوجوان پر، جو عین جوانی میں اپنی جوانی کو ہر قسم کی آلائشوں سے اور عوائق سے پاک کر لیتا ہے۔ اور اس کیفیت کو حضرت جگر مراد آبادی اپنے شعر میں اس طرح بھی بیان کرتے ہیں، رخصت ہوئی شباب کے ہمراہ زندگانی، کہنے کی بات ہے کہ جیے جا رہا ہوں میں۔ زندگی اور زندگانی تو وہی تھی
جو جوانی کی تھی. کہنے کو تو اب زندہ ہوں لیکن یہ کیا زندگانی ہے. یعنی قوا مزمحل ہو گئے اور اب تو بس ایک نام کا جیے جا رہے ہیں. اللہ اکبر. حضرت خواجہ خواجگاں بہاؤالدین زکریہ ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سلسلہ عالیہ سہروردیہ کے عظیم تاجدار ہے اور سرزمین ملتان میں حضرت کا مزار مبارک اور شیخ الشیوخ حضرت سیدنا شہاب الدین سہروردی بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے وہ دست گرفتہ ہیں، مجاز ہیں اور فیض یافتہ ہیں. آپ کے مرید اور پائے کے عالم اور شاعر عراقی کہتے ہیں کہ افسوس کہ ایام جوانی بگذشت، سرمائے عیش جاودانی بگذشت، خفتم بکنارے جوئے چنداں کس جوئے من آب زندگانی بگذشت. افسوس کہ جوانی کا عالم گزر گیا. حقیقت یہ ہے کہ عیش و عشرت کا زمانہ چلا گیا. میں ندی کے کنارے، نہر کے کنارے ایسا غافل ہو کر سویا کہ زندگی کا پانی ہی ختم ہو گیا. یعنی زندگی ختم ہو گئی اور میں غفلت میں پڑا رہا. تو اصحاب کہف کے قصے کو جو اللہ رب العزت جل وعلا اس تفصیل کے ساتھ بیان فرما رہا ہے، تو اس میں امت محمدیہ کے جوانوں کے لیے، ان جوانوں کی زندگی، انہم فتیۃ آمنوا بربہم، ان مومن نوجوانوں کی زندگی ایک مثال اور ایک نمونہ، اور یعنی فار ایگزامپل ان کو ان کے تذکرہ اور محبت الہیہ اور توحید پر ان کا ایمان اور اس کے لیے ان کی قربانی، اس کو بطور نصیحت امت محمدیہ میں مومن نوجوانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ محبت الہیہ میں جو لوگ دراجات پاتے ہیں، خدا کا قرب پاتے ہیں، تو وہ اپنے ایمان کی قیمت جو ہے وہ جانتے ہیں. وہ ایمان کی حفاظت کے لیے سب سے کٹ کر آ کر غار میں ڈیرا لگا لیتے. ایسا بھی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ جل شانہ وعز اسمہ نے ان کے لیے ہدایت کا ذکر فرمایا، کفر اور شرک ترک کرنے کا تو ذکر کیا، آمنوا بربہم، لیکن ساتھ میں یہ فرمایا وزدناہم ھدا. ایسا عام عمومی ہدایت والے لوگ نہیں کر سکتے. زدناہم ھدا، ان کے لیے ہدایت زیادہ فرمائی تھی، خاص. اللہ اکبر. کیونکہ زدناہم ھدا، جب تک یہ زیادتی یہ ہدایت روشن یعنی کامل روشنی جسے نصیب نہیں ہوتی، وہ ابتلاء و آزمائش میں اس کے پاؤں لڑکھڑا جاتے ہیں، استقامت پیدا نہیں ہوتی. تو اللہ تعالیٰ جل شانہ وعز اسمہ ایسے کامل بندوں کے ایمان میں اضافہ فرماتا ہے، قوت عطا فرماتا ہے. سورہ محمد میں اللہ تعالیٰ جل شانہ وعز اسمہ کا ارشاد ہے، والذین اہتدوا
زادہم ہدی وآتاہم تقواہم، جو لوگ ہدایت کا راستہ پکڑتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی ہدایت میں اضافہ کرتے ہیں اور انہیں تقوی کا راستہ عطا کرتے ہیں۔ ان نوجوانوں نے بھی اپنا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط کر لیا تھا اور بادشاہ وقت کی کوئی پرواہ نہ کی، بت پرستی کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا اور دل میں تہیہ کر لیا کہ ہم یہ ظلم نہیں کریں گے کہ اپنی خواہشات کے پیچھے، رواج کے پیچھے ہم مخلوق کو تو راضی رکھیں لیکن خالق کو ناراض کر دیں، ایسا نہیں کریں گے۔ اور ان کے دل اللہ کی خشیت سے، خوف سے اور تقوی سے بھرے ہوئے تھے۔ اللہ نے ان کو صبر و استقلال عطا فرمایا اور یہ قوت دی، حق پر ڈٹے رہے۔ حق پر قائم رہنا یہ توفیق الہیہ سے ہوتا ہے، ورنہ جبر کے سامنے، معاشرے کے سامنے، برادری کے سامنے، سوسائٹی کے سامنے بندہ کمزور ہو جاتا ہے۔ اصحاب کہف کے قصہ یہ بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جس پر بندے پر فضل و کرم ہوتا ہے وہ ہر قسم کی رکاوٹوں کو عبور کر جاتا ہے اور استقامت اس کے اندر آ جاتی۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ واعظ اسمہ فرماتا ہے وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ سے جو اپنا تعلق مضبوط کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو مضبوط کرتا ہے۔ یہ جو ہر بات پر خفقان کا شکار ہو جاتا ہے نا بندہ، اختلاج قلب کا کہ میری تو ہارٹ بیٹ زیادہ ہو رہی ہے، میرے تو دل کانپ رہا ہے، میرا یوں ہو رہا ہے، اس کا اللہ پر ایمان بھی اسی طرح ہوتا ہے۔ جس کا اللہ پر ایمان باللہ، جس کا مضبوطی اختیار کر جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو بھی مضبوط فرما دیتا ہے۔ ہاں، وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا، ان کی اقامت، کھڑے ہو جانا، استقامت اور اقامت، کیونکہ اللہ کا بندہ کہ جب اقامت، دیکھو نا نماز جب پڑھتے ہیں نا تو جو کلمات مبارکہ بولے جائے اس کو اقامت کہتے ہیں۔ کیوں؟ کہ وہ کھڑے ہونے کے وقت پڑھی جاتی ہے۔ اور خدا کے بندے جب اقامت اختیار کرتے ہیں نا تو ان کے ساتھ دین کی اقامت ہو جاتی ہے، دین کھڑا ہو جاتا ہے۔ جہاں خدا کے بندے جھک جائیں نا کسی کے سامنے، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے اگر جھک جاتے ہیں تو دین جھک جاتا ہے، دین ختم ہو جاتا ہے وہاں سے۔ اور جہاں خدا کا بندہ دین کے لیے قائم ہو جاتا ہے وہاں خدا کا دین قائم ہو جاتا ہے۔ تو بندے کا کھڑا ہونا، جیسے علامہ اقبال نے کہا نا کہ قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن، تو یہ کیفیت ہو جاتی ہے کہ بندہ کھڑا ہے، لیکن بندہ جب حق پر کھڑا ہے تو دین اس کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے، اقامت دین ہو جاتی۔ اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے متعلق موجود ہے کہ لولا اربطنا علی قلبہا، اگر ہم ان کے دل کو مضبوط نہ کرتے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو، ان کے دل کو مضبوط نہ کرتے تو قریب تھا کہ وہ اس معاملہ کو ظاہر کر دیتی۔ لیکن مرد ہو یا عورت، جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو مضبوط کر دے، فطری طور پر مرد طاقتور ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن فرمایا مرد بھی جہاں کمزور پڑ جاتے ہیں، کیونکہ تعلق باللہ کمزور ہوگا تو مرد بھی نہیں قائم ہو سکیں گے۔ لیکن اللہ رب العزت جب کسی عورت پر کرم فرما دے اور اس کے دل کو مضبوطی عطا فرما دے تو وہ بھی استقامت کا مظاہرہ کرتی ہے، پھر بھی اس کے قدم نہیں ڈگمگاتے۔ کب؟ جب ان کے دل کو قائم کیا کہ آپ کو خیال آتا ہے نا کہ فرعون جو ہے وہ بچوں کو مار رہا ہے، کہ بیٹوں کو ذبح کرتا ہے،
تو آپ اس کو صندوق میں ڈالیے، پانی کے حوالے کر دیجیے۔ تو کوئی عورت اپنے بچے کو صندوق میں ڈال کر دریا کی لہروں کے سپرد کر سکتی ہے؟ چھوٹا سا بچہ ہو۔ فرمایا کیسے انہوں نے گوارا کر لیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے فرمایا لولا اربطنا علی قلبها، ان کے دل کو ہم مضبوط نہ کرتے تو وہ تو کبھی نہ کر پاتی یہ، ہم نے دل مضبوط کر دیا، بیٹے کو بکسے میں بند کر کے دریائے نیل کے لہروں کے سپرد کر دی۔ تو یہ ربط قلب جو ہے نا، وہ اس چیز کا نام ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کہ دل مضبوط ہونا، اور یہ مالک جل وعلا بندے کا دل مضبوط فرماتا ہے، اور اس کے لیے تعلق باللہ کی مضبوطی، کہ بندے کا اللہ سے تعلق جب مضبوط ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی جل شانہ اس کے قلب کے اندر استقامت، اس کو استقامت کا پہاڑ بنا دیتے۔ جی، تو یہ نوجوان بھی اللہ فرماتا ہے کہ ربطنا علی قلوبہم، ہم نے ان کے دل مضبوط کر دیے تھے تو قائم ہو گئے، اور ان کے پائے استقلال میں کوئی لغزش نہیں آئی۔ مشکلات تھیں، کدھر جائیں گے، پہاڑ ہیں، کہاں جائیں گے، ملازمتیں تھیں، نوکریاں تھیں بادشاہ کے محکمے میں، اور بڑے کر و فر تھے، سب چھوڑنا پڑے گا تو مشکل لگتا ہے نا بندے کو۔ آسانیاں چھوڑنا، مشکلوں کو اختیار کرنا تو بہت مشکل ہے، کون ہے ایسا جو کر سکے؟ فرمایا اللہ پاک فرماتا ربطنا علی قلوبہم اذ قاموا قالوا ربنا رب السماوات والارض، فرمایا جب ہم اس کے دل کو مضبوط کرتے ہیں تو اس کے لیے یہ مشکل بھی آسان ہو جاتی ہے، اس کو مشکلات نہیں لگتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو جب ان کے اقامت ہوئی، کھڑے ہو گئے، ان کا چرچہ ہو گیا، بادشاہ کے پاس پیش کر دیا، اللہ اکبر، بادشاہ کے دربار میں ظالم بادشاہ تھا، مارتا، پٹواتا، ذلیل کرتا، قتل کروا دیتا، تو یہ کھڑے ہو گئے، قالو فقالو، کھڑا کہا کیا؟ ربنا رب السماوات والارض، ہمارا رب وہی ہے جو آسمانوں کا رب ہے، زمینوں کا رب ہے، ہم کسی اور کو، بادشاہ ہو یا کوئی معاشرہ یا کوئی بھی ماحول ہو، ہم کسی کو بادشاہ اپنا رب تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ لن ندعو من دونہ، اس کے علاوہ ہم کسی کی پرستش نہیں کریں گے، کسی کو معبود نہیں بنائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اگر ہم نے کسی اور کو معبود بنا لیا، قلنا اذن شططا، یہ تو بڑے ظلم کی بات ہے، بہت زیادتی کی بات ہے۔ ہم اللہ کے سوا کسی کو بھی اپنا معبود، پرستش کے لائق اور الہ نہیں مانتے، واجب الوجود نہیں مانتے، ٹھیک ہے جی؟ واجب الوجود و خالق و مالک متصرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، وہ احکم الحاکمین ہے۔ اللہ اکبر۔ نے کہا کہ تم چند نوجوان ہو، کیا کر سکتے؟ تو پوری قوم دیکھو کیا کر رہی۔ پہلے یہی کہا جاتا ہے اہل حق کو، تم چند نوجوان کیا کر لو گے؟ یہ تو سارے مچھندر مل کے آ گئے ہیں، طرح طرح کی باتیں کرتے۔ آج بھی جو پاکوں کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے نا، ڈرا کر، دھمکا کر، گالیاں دے کر، سوشل میڈیا پر تھریٹ کر کے، اس کو یہی کہا جاتا ہے تم کیا کرو گے، تم تو چند لوگ ہو، ہم اتنے بڑے ہیں، اتنے بڑے ہیں۔ ہؤلاء قوم اتخذوا من دونہ آلہہ، یہ ہماری قوم کے لوگ ہیں۔ کیا کہا انہوں نے؟ ان کا یہ لوگ ہیں، اللہ کے سوا طرح طرح کے معبود بنا لیے انہوں نے۔ اللہ اکبر۔ لیکن ان کے پاس کوئی دلیل نہیں، کوئی دلیل نہیں لا سکتے اس پر، بے دلیل، اور ہم
ربنا رب السماوات والارض، ہمارا رب آسمانوں کا رب ہے، زمینوں کا رب ہے، واجب الوجود ہے، معبود ہے، وہی محتاج الیہ ہے، سب کو اس کی ضرورت ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں۔ وہ احکم الحاکمین ذات ہے، وہ الہ ہے ہمارا، وہ معبود ہے ہمارا۔ اور ان کے پاس کیا دلیل ہے؟ سنی سنائی باتیں، جہالت کی رٹلیات۔ اور جب ان سے کوئی پوچھتا تھا کہ ایسا کیوں کرتے ہو، ما الفینا علیہ آبانا، ہم تو اپنے آباء و اجداد کو جس بات پر پایا، ہم ہمارے برادری کے لوگ، قبیلے کے لوگ جیسے کرتے ہیں، تو وہ گزرے ہوئے لوگ تھے، وہ کوئی بیوقوف تھے۔ فرمایا یہ کوئی دلیل ہے؟ اس لیے کہ یہ تو آسمانی دین کے پیچھے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کے احکامات ہیں، یہ تو اس پر چل رہے ہیں، یہ کوئی کسی کہانی پر تھوڑے جا رہے ہیں۔ تو انبیاء کرام علیہ السلام جو سراپا نور ہوتے ہیں، پر انوار ہوتے ہیں، وہی کا نور جن کے سینے میں موجود ہوتا ہے، وہ شک و شبہ سے بالا تر وہ بات کرتے ہیں، یہ تو اس کی پیروی کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ فمن اظلم ممن افترا علی اللہ کذبا، ان سے بڑا ظالم کون ہے کہ جو اللہ پر افترا باندھتا ہے، بہتان باندھتا ہے، کفر شرک کرنا اور خدا پر افترا باندھنا ہے۔ اللہ اکبر۔ کائنات میں اللہ کا کوئی شریک و سہیم نہیں ہے، حصے دار نہیں کوئی اس کا، کوئی اس کی ذات صفات کا شریک نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو وہ بات بتانا چاہتے ہیں کہ معاذ اللہ اللہ کے علم نہیں ہے، تو یہ بتائیں گے کہ اس کا شریک بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ جھوٹ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پر، اور اللہ کے الہ کا دعویٰ کرنا یا ثابت کرنا، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ وعز اسمہ کی جو صفات خاصہ ہیں اس کو کسی کے لیے ثابت کرنا، قیامت کا انکار کرنا، نبوت کا کوئی بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آخری رسالت اور آخری نبوت، جس کے بعد کوئی نبی بھی بطور نبی و رسول آنے والا نہیں، اس کے بارے میں جھوٹا دعویٰ کرنا، یہ سب افترا بنتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے تو آخری رسول و آخری نبی بنا کر آپ کو مبعوث فرما دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جناب محمد مصطفیٰ کو۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا سبحان اللہ عما یشرکون، خدا کی ذات ان تمام باتوں سے پاک ہے جس کو اللہ کی طرف وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی الوہیت کا ورد رکھو ہر وقت، لا الہ الا اللہ۔ تو ہمارے جتنے بھی طالب علم ہیں ان کو پہلا درس اور پہلا جو سبق پڑھنے کے لیے روزانہ دیتے ہیں وہ کلمہ طیبہ کا ورد۔ یہ میرے حضور غوث الثقلین وغیث الکونین سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ سامی، آپ جس کا ہاتھ پکڑتے لا الہ الا اللہ کی تعلیم دیتے اس کو، پھر درود مقدس کی تعلیم دیتے، پھر استغفار کی تعلیم دیتے، کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ جل شانہ کے لیے صبر۔ خود بھی آپ کروڑوں مرتبہ زندگی آپ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ صوفیاء جانتے ہیں کہ طلب مغفرت تو اللہ سے کی جاتی ہے نا،
لیکن اس استغفار شریف کو غوث پاک کے نام سے جانا جاتا ہے، استغفار غوثیہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سے اتنی محبت تھی سرکار غوث پاک کو کہ ہر وقت پڑھتے رہتے۔ تو آج بھی صدیاں گزر گئیں، لیکن ہمارے پیشوا اور مرشد نقیب الاسراف حضرت سید یوسف عبداللہ گیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جب وظائف تفویض فرمائے سرکار کے ہمیں، تو یہی بتایا کہ ایک صوفی کی آخری اور پہلی منزل یہ ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ کا ورد کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ محبوب حقیقی وہی ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ لوگ آج اور جھگڑوں میں پڑے ہوئے ہیں، اللہ کو یاد ہی نہیں، اللہ کا ذکر نہیں ہے، اللہ کا خوف نہیں دل میں، اور جناب اور چیزوں پر ان کی زبانیں ہر وقت جھاگ اڑاتی رہتی ہیں۔ تو بھائی خدا کے بندو، سارے انبیاء جس کے لیے تشریف لائے، جس کا نام بتانے تشریف لائے، جس کی محبت کے لیے تشریف لائے، جس کی محبت کا درس دینے کے لیے تشریف لائے، تو ساری بات جس کی ہے اس کا ذکر ہی نہیں، وہ زندگیوں تمہاری زندگیوں میں نظر ہی نہ آئے، اور ادھر ادھر کے جھگڑے میں پڑے ہوئے ہو تم، فلاں ایسے ہے فلاں ایسے۔ بھائی جو بھی ہے بات اللہ کی ہے تو اللہ کی بات کرو، محبت اللہ کی بات کرو، اطاعت اللہ کی بات کرو، والذین آمنوا اشد حبا للہ، تو اللہ کا ورد دو، ظاہر میں باطن میں اسی کی حکومت ہو انسان پر، دل پر۔ تو اللہ کی الوہیت کا اقرار کرنا، اس کے لیے تسبیح کرنا، اس کی حمد کرنا، اس کی تنزیہ، پاکیزگی، اور اس کے ساتھ ذات و صفات میں، عبادت میں کوئی شریک کسی طرح ٹھہرانا، یہ اللہ پر جھوٹ والی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ہمیں بتائیں گے کہ غیر ہے، کیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں جانتا؟ اللہ تمہیں بتا رہا ہے کہ غیر ہے ہی نہیں، ضد نہیں، ند نہیں، مثل نہیں، مثال نہیں، پاک ذات ہے۔ تو یہی اس آیت کریمہ کے اسباق ہیں، اور یہی نصیحت ہے۔ اور پھر انشاءاللہ العزیز ان کا قوم کو چھوڑنا، اور قوم کو چھوڑ کر پھر نکلنا۔ فَأَوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُم مِّن رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا۔ انشاءاللہ ان آیات کریمہ سے آگے ذکر جاری ہوگا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔